جانو پھر سے ہسپتال میں، ارشاد بھٹی 3 اکتوبر 2019۔ مشتاق احمد یوسفی کہیں، ہر کوئی شیطان سے پناہ مانگے اور کئی کو تو شیطان پناہ دے بھی دے۔ بالکل ایسا ہی میرا دوست فے پہلی نظر میں لگے شیطان کی پناہ میں، چند منٹ پاس بیٹھ جاؤ لگے شیطان اس کی پناہ میں۔ سوشل میڈیا کا کیڑا، اتنے سندھ سرکار کے 25 والیومز میں جعلی اکاؤنٹس نہیں جتنے اس نے صرف ٹویٹر پر بنا رکھے۔ باتونی ایسا خاموش دیکھنے کی خواہش حسرت بن گئی، اور تو اور سوتے ہوئے بھی بڑبڑاتا رہے، ہر بات کا جواب، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس۔ یہ اسی کی تحقیق کہ بیوی کے سامنے صرف وہی خاوند سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں جن کا قد اپنی بیوی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ 2 شادیوں، 1 نکاح، 3 منگنیوں کی ناکامی کے بعد ان دنوں پھر سے امید سے یہ شکلاً یوتھیا، عادتاً پٹواری، اسے بھگتتے ہوئے اکثر وہ خاتون یاد آ جائے جس سے جج نے جب پوچھا، آپ اینی شاہد؟ بولی جی ہاں۔ جج نے کہا، جو کچھ دیکھا بیان کرو۔ بولی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ جج نے کہا، پھر تم اینی شاہد کیسے؟ بولی ایسے کہ میرا نام اینی اور میرے شوہر کا نام شاہد، میں اینی شاہد۔ ایک دن اس سے کہہ بیٹھا، یار ملکی حالات بہت خراب۔ بولا واصف علی واصف سے ان کا دوست ملنے آیا، انہوں نے اپنے دوست کے لیے چائے منگوائی۔ چائے پیتے ہوئے دوست روندو سی شکل بنا کر بولا، میں بہت پریشان، ملکی حالات بہت خراب۔ واصف صاحب نے کہا، ملکی حالات تم نے خراب کیے؟ دوست بولا نہیں۔ واصف صاحب نے کہا، تم حالات ٹھیک کر سکتے ہو؟ بولا نہیں۔ واصف صاحب نے کہا، تے پھر چاہ پی۔ ایک روز اس سے پوچھا، یار یہ ہمیں ہی جیرے بلیڈ نما سیاستدان کیوں ملتے ہیں؟ بولا ایک سیٹ نے 2 آدمیوں کو سڑک کنارے گھاس کھاتے دیکھا تو گاڑی رکوا کر پوچھا، گھاس کیوں کھا رہے؟ دونوں بولے، ہم غریب، کئی دنوں سے بھوکے، گھاس کھانے پر مجبور۔ سیٹ نے انہیں ساتھ گھر چلنے کی پیشکش کی، دونوں بہت خوش ہوئے، فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رستے میں دونوں نے سیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی، ہمیں ساتھ لے لیا، ورنہ ہم تو گھاس کھا کھا مر جاتے۔ سیٹ بولا، کوئی بات نہیں، تمہیں میرا گھر بہت پسند آئے گا، کیونکہ وہاں 1 فٹ لمبی گھاس ہے۔ بات کرتے کرتے لمحہ بھر رک کر فے دوبارہ بولا، جو قوم گھاس کھانے والی، اسے جو بھی ملے گا گھاس ہی کھلائے گا۔ ایک شام فے موڈ میں تھا، کہنے لگا، جس طرح انگریزی فکروں میں کچھ الفاظ سائلنٹ، اسی طرح اردو فکروں میں بھی کچھ الفاظ سائلنٹ۔ میں نے کہا کیسے؟ بولا ایسے، جب دکاندار کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں لگاؤں گا تو اس فکرے میں چونا سائلنٹ۔ رخصتی کے وقت جب دلہے سے کہا جائے خیال رکھنا تو اس فکرے میں اپنا سائلنٹ۔ جب کہا جائے ہماری لڑکی تو گائے ہے گائے تو اس فکرے میں سینگوں والی سائلنٹ۔ میں نے کہا استاد اتنی باتیں کہاں سے سیکھی؟ بولا میں کہاں کا؟ میں نے کہا فیصلہ آباد کے۔ بولا پھر پوچھ رہے ہو اتنی باتیں کہاں سے سیکھی؟ میرا فیصلہ آباد تو ایسا کہ ایک بار ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا، دندوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ جواب ملا، سونیو ایس ہسپتال وچ سارے ڈاکٹر ہی دنداں والے، کوئی ایسا نہیں جڑا دنداں تو بغیر۔ اسی ہسپتال کا ایک ڈاکٹر تو ایسا جو کیلا، ایک دن انجیکشن لگوا کر جب 1000 کا نوٹ دیا تو بولا، یار کھلے پیسے نہیں، اگر کہو تو بقایا پیسوں کا 1 انجیکشن اور لگا دوں۔ پچھلی جمعرات کو جب فے نے خوشی خوشی بتایا کہ بس چند دنوں میں پھر سے شادی ہونے والی، تو کہا اب تو آپ کی بھویں بھی سفید ہو رہی، اب تو اللہ کی رضا سمجھ کر شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ اس عمر میں شادی کرنا مطلب چوک میں نلکا لگوانا، کسی اور کے پڑھنے کے لیے کتاب خریدنا۔ غصے سے بولا، بندے کی نظر اور نیت خراب ہو تو اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ یاد رکھو، بوڑھا ہونا الگ چیز، بوڑھا دکھائی دینا الگ، بڑھاپا ایک کیفیت کا نام، اس کا سفید بالوں سے کیا تعلق؟ اور ہاں، یاد آیا، شعور اور شور میں ایک عین کا فرق، اور یہ عین علم کہلائے۔ برائے مہربانی جس شے کا علم نہ ہو اس پر شور نہیں مچاتے۔ اس عزت افزائی کے بعد بھی میں جان بوجھ کر چپ رہا، ورنہ آج شادی کے خلاف ایک لفظ نہ سننے والے اپنے دوست فے کو یاد کراتا کہ قبلہ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے دوسری شادی کی ناکامی کی خبر سنا کر پہلے گھنٹہ بھر شادی کی بد تعریفیاں کی، پھر اپنی دونوں سابقہ بیویوں کے ظلم و ستم کے قصے سنا کر کہا، بیویوں سے بچو ورنہ اس خاون جیسے ہو جاؤ گے، جس سے اس کی بیوی نے لاڈ بھرے انداز میں کہا، جانو میں اپنے بال کٹوا لوں؟ خاون کٹوا لے۔ بیوی، لیکن سوچوں اتنی مشکل سے تو لمبے کیے۔ خاون، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، مگر آج کل چھوٹے بال فیشن ہیں۔ خاون، تو پھر کٹوا لے۔ بیوی، مگر لمبے بال تو آپ کو پسند۔ خاون، تو پھر نہ کٹوا۔
بیوی: سہیلیاں کہیں میرے چہرے کے ساتھ چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: لیکن بال خراب نہ ہو جائیں۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: ویسے چھوٹے بال سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: ڈر لگتا ہے کہیں بری ہی نہ لگوں۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: رسک لے ہی لیتی ہوں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: تو پھر چلیں۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: میں کہہ رہی ہوں چلیں بال کٹوانے۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: یہی تو کہہ رہی ہوں چلیں۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی گھبرا کر: آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی خوفزدہ ہو کر: کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ اسی شام یہ خاوند ہسپتال کے ذہنی امراض کے وارڈ میں تھا، لیکن خاوند کے دکھ یہیں ختم نہیں ہوئے۔ 3 دن ہسپتال میں گزار کر جب خاوند گھر آیا تو رسمی علیق سلیق کے بعد بیوی بولی: جانو سب گھر والوں نے کہا مگر میں نے بال نہیں کٹوائے۔ سب سے یہی کہا میں تو اپنے جانو کے ساتھ ہی جا کر کٹواؤں گی، لیکن جانو کیا خیال ہے مجھے بال کٹوانے چاہیے؟ بقول فے جانو مطلب خاوند پھر سے ہسپتال میں۔